ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعہ سمجھنا ہوگا۔ دراصل اس طرح ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں 70 کافروں کے سردار مارے گئے تھے اور 70 کافروں کے سردار اور چھوٹے بڑے پکڑے گئے تھے، لیکن قیدیوں کے بارے میں کوئی حکم قرآن کریم میں نہیں تھا کہ ان کو پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد کیا کیا جائے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ 2 قسم کے خیالات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے ہی رشتہ دار لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو جائیں، اور ویسے بھی ہمیں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اقتصادی حالت خراب ہے مسلمانوں کی، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، فدیہ لے کر پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا خیال جو ہے، دوسری رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ کافروں کے سردار ہیں، کافروں کی اصل قوت اور طاقت ان لوگوں کے اندر ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ ہاتھ آ گئے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو قتل کریں، علی اپنے بھائی عقیل کو قتل کرے، اور مجھے بھی اپنا ایک رشتہ دار آپ حوالے کریں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ 2 قسم کی بات ہو گئی نا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ان کا خیال یہ تھا، مشورہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، کل کو مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو جہاد کا یہی ہے نا کہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے تو پیسے لے کر چھوڑیں گے نا، تو ان پیسوں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم یہاں مہاجر ہیں مدینے میں، ہماری اقتصادی حالت خراب ہے، تو اقتصادی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی، عسکری حالت بھی درست ہو جائے گی، پیسوں کے ذریعے اسلحہ وغیرہ بھی خرید لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ کفار کے بڑے بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سب کو کاٹ دینا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی آیت بھی موجود نہیں ہے اس مسئلے میں، تو صحابہ کرام 2 قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ جو ہے مہربانی کا ہے نا، کہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول کر کے فدیہ لینے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے 3 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ چوتھی آیت بھی ہے، وہ قیدیوں کو خطاب ہے۔ 3 آیتوں کا تعلق اس مسئلے سے ہے، مشورے والے مسئلے سے ہے۔ آیت نمبر 67، آیت نمبر 68، آیت نمبر 69۔ آیت نمبر 67 میں اللہ جل جلالہ نے مشورہ دینے والوں کو تنبیہ کی ہے، اور آیت نمبر 68 میں اللہ تعالی نے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو کہ ان کے بہت قریب آ چکا تھا، لیکن چونکہ تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی
یہ بات تقدیر میں لکھی جا چکی تھی کہ آیت نازل ہونی ہے جس کے نتیجے میں فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جائے گا مستقبل میں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اب تو آپ لوگوں نے پیسے لے لیے ہیں تو اسے کھاؤ، یہ حلال ہے، پاک ہے، بالکل پریشان مت ہونا۔ یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر چند ایک باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ غنیمت کے بارے میں بھی غزوہ بدر سے پہلے کسی بھی قسم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے اور ان کی قوم مسلمان ہوا کرتی تھی، وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کے جہاد کی مقبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جہاد قبول ہوا ہے یا نہیں، کہ دشمن سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے جمع کر کے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے بھسم کر کے رکھ دیتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ کافروں سے جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، بلکہ حلال طیب ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حلال تو ہوتی ہیں لیکن کھانے کو دل نہیں چاہتا نا، لیکن یہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، صاف ستھری چیز ہے۔ دشمن سے جو بھی چیز آپ لے لیتے ہیں کافروں سے جنگ کے میدان میں، یہ آپ کے لیے حلال بھی ہے اور بالکل صاف ستھری چیز ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کھانا حلال نہیں تھا، بلکہ غنیمت کی سب چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی۔ غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمان عجیب مشکل میں مبتلا ہوئے کہ غنیمت کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے اور قیدیوں کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور آپس میں مشورہ جب ہوا تو اس پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔